ایک ہمارے بچے نے ایک سوال کیا تھا کہ عام طور پر حدیث پڑھی جاتی ہے اور میرے سامنے بھی یہاں پر موجود ہے، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ایک دوسرا یہ ہے فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، اور بعض میں علی کل مسلمتن کے لفظ بھی موجود ہیں، مسلمان عورت پر، مسلمان مرد پر علم شریعت، علم حلال و حرام، علم صلاۃ، علم صیام، علم زکوٰۃ، یہ علم حج جو ہے، اور علم اخلاق جو ہے، علم تصوف جو ہے، علم روحانیت جو ہے، علم جو ہے اخلاقیات جو ہے، یہ سیکھنا جو ہے ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو فإن حرف مشبہ بالفعل ہے، طلبہ العلم مرکب اضافی بن کر کے اس کا اسم ہے، فریدتن یہ مصدر ہے، علی حرف جار ہے، کل مضاف ہے، مسلم مضاف الیہ ہے، مضاف مل کر کے مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہے فریدتن مصدر کا۔ فریدتن مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم الخبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور دوسرا کا لفظ بھی یہی ہے، فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آگے لکھا ہے کہ فرشتے جو ہے تضع اجنحتها وہ اپنے پر بچھاتے ہیں، اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لطالب العلم، طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، رضا بما یطلب، جو وہ حاصل کر رہا ہے نا اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، کہ وہ اچھے راستے پر چل رہا ہے اور اچھے علم کی تلاش میں ہے، اچھے جو ہے وہ علم کی تلاش میں ہے۔ تو اس سے بھی جو طلب العلم ہے وہاں بھی ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، اس سے بھی علم دین مراد ہے۔ یار اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی پڑھنا ناجائز ہے، اگر اس سے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، عقائد میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اور عملیات میں، اخلاقیات میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو جائے، تو پھر کوئی بھی علم وہ کسی نام سے بھی آپ کو پڑھایا جائے اور کسی نام سے بھی آپ کو سکھایا جائے، اس کا سیکھنا پڑھنا حرام ہوگا۔ بہرحال اس حدیث کا یہ جملہ تھا، ہم نے بتایا۔ تو ہمارے ایک بچے نے سوال کیا کہ طلب العلم جو ہے یہ ترکیب کے حوالے سے بن رہا ہے مبتدا، فریدۃ علی کل مسلم بن رہا ہے خبر، اور فریدۃ مؤنث ہے، طلب العلم مرکب اضافی جو ہے وہ مذکر ہے، تو عام طور پر مطابقت ہوتی ہے مبتدا اور خبر میں۔ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ تو طلب العلم فریضہ، طلب العلم یہ مرکب اضافی مبتدا ہے، فریضۃ علی کل مسلم یہ خبر ہے، اور یہ فریضۃ مؤنث ہے۔ تو مطابقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ تا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تائے تانیث نہیں ہے، تائے تانیث نہیں ہے، تائے مصدر ہے، یہ تائے مصدر ہے۔ تائے مصدر کے لیے جو ہے مبتدا کا جو ہے وہ مؤنث ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تائے مصدر ہے، اس کا تانیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا کہ فریدۃ مؤنث نہیں ہے۔ جب وہ مؤنث نہیں ہے تو سیدھی بات ہے مذکر ہوگا، وہ مذکر ہے۔ تو طلب العلم مرکب اضافی بھی کیا بن رہا ہے؟ مذکر ہے، اور فریدۃ علی کل مسلم یہ ظرف لغو مل کر کے بھی یہ کیا بن رہا ہے؟ وہ مذکر ہے، تو مبتدا بھی مذکر ہے، خبر بھی مذکر ہے، لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ مطابقت نہیں پائی جا رہی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں سے گزارش کریں گے کہ آپ جو ہے محنت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ محبوب کے صدقے سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔